بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ تیزی سے کام ہو رہا ہے ان شرپسندوں کو سزائیں دینے کے حوالے سے جنہوں نے 24 نومبر سے 26 نومبر تک جو صورتحال پیدا کی اور اس کے ذمہ دار ہیں۔ پھر ٹاسک فورس بھی بن گئی، اس کا اجلاس بھی ہو گیا، مزید اجلاسوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ لیکن ویورز، بات یہ ہے کہ جو اب تحریک انصاف کے اندر چیزیں چل رہی ہیں وہ دوبارہ ان خدشات کو جنم دے رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر کسی ایک شخص کا کنٹرول جو ہے وہ نہیں رہا، اور بہت سے جو عوامل ہیں اب اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بشرا بی بی کی بہن ہیں مریم ریاض بٹو اور بشرا بی بی کی ترجمان ہیں مشال یوسف زئی، اب ان دونوں نے برطانوی اخبار دی گارڈین کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں ان دونوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے بالا فیصلے ہو رہے ہیں، یا جو بات عمران خان جن رہنماؤں کو کہتا ہے وہ رہنما پوری بات یا وہ اصل بات باہر آ کر میڈیا کو نہیں بتاتے، اپنے پاس سے چیزیں بتاتے ہیں، اور عمران خان کا پیغام کارکنوں تک صحیح انداز میں نہیں پہنچایا جا رہا۔ خبر اس میں یہ ہے کہ عمران خان کی جو اپنی ذات ہے وہ اس کو مشکوک کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے ان لیڈرز کو بھی مشکوک بنا دیا۔ یعنی کہ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراد سے لے کر علی امین گنڈاپور تک سب پہ شکوک و شبہات کے جو بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، بلکہ منڈلا چکے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی تو ایک روحانی شخصیت ہے، وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتی، اور انہوں نے جو احتجاج میں شرکت کر کے جو ایک میسج دیا، اس کا میسج دینے کا بھی انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر جو تھی ذمہ داری وہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ ادا کی۔ اب یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بشرا بی بی اس میں احتجاج میں شامل ہے یا نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اسے کل بتایا۔ آج بشرا بی بی کی جو ترجمان ہیں اور جو بہن ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ بھی بشرا بی بی نے کیا بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ کیا۔ اور اچھا، پھر بشرا بی بی پہ زیادہ اعتبار کر رہا ہے عمران خان بنسبت گنڈاپور کے اور ان لوگوں کے، یہ بھی ان لوگوں نے کہا۔ یہ ایک عجیب سا ان کے اندر ایک مچا ہوا ہے۔ اچھا، پھر کہا گیا کہ یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے نہ صرف قریب ہیں، بلکہ یہ دوبارہ جو اس وقت گفتگو کوئی ہو رہی ہے کسی بھی سطح پہ تو وہ بیرسٹر گوہر اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے ایف آئی آر بھی درج نہیں کروائی، اگر ان کے کوئی مبینہ طور پر کارکن جو ہیں وہ جاں باک ہوئے ہیں۔ یہ جو ڈی چوک والے معاملے پہ وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، کل بھی میں نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ لیکن جو ان کی پارٹی کے اندر کھچڑی پک رہی ہے، جو ان کی پارٹی کے اندر جو اب رہنماؤں کی اب وہ سے نہیں رہی، وہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی، یا وہ جو اندر بات کر کے آتے ہیں باہر جو میسج دیتے ہیں اس میں زمین و آسمان کا جو فرق نظر آتا ہے، اس سے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر خان کا بھی کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور بہت بڑی جو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، یہ تو انصار عباسی نے آج سٹوری دی نا، میں نے بہت پہلے ایک وی لاگ میں یہ کہا تھا کہ اس پارٹی کے اوپر دو گروپ حاوی ہیں۔
اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہے سوشل میڈیا کا جو گروپ ہے، وہ ایک گروپ ہے جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو، جو بیانیاں بناتا ہے. دوسرا گروپ وہ ہے جو بگوڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح شہباز گل ہے، زلفی بخاری ہے، وہ کوئی برکی صاحب ہیں، ارسلان خالد ہے جی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پارٹی کے فیصلے یہاں پہ کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر سے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ اور چیز ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ بھی ایک جو کنفیوژن کریٹ کر دی گئی کہ ڈی چوک پہنچنا یا نہیں پہنچ رہا ہے، اس کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو پیغام رسانی کے کام کیے گئے، وہ بھی ایک عجیب و غریب کہانی ہے. تو اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ ان کے معاملات جو ہے وہ خان کے ہاتھ سے بھی نکل چکے ہیں. اس وقت پارٹی کو چلانے والی جو قوتیں ہیں وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ وہی گولڈ سمتھ پلان جس کا میں نے کہا کو ڈالر لگا رہے ہیں، پاؤنڈ لگا رہے ہیں. وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے عمران خان، لیکن جو اصل تو وہ چکا کر رہے وہ کچھ چیزیں چلا رہے ہیں. تو یہ چیزیں وہ چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو عمران خان کا پارٹی کے اوپر کنٹرول، یا عمران خان سے جو نیچے جو دوسرے درجے کی جو قیادت ہے، اس کا بھی کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہے اس کا بھی جو کنٹرول. پھر اسی وجہ سے کوئی جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں نہ دل جمی ہے، نہ یکجہتی ہے، نہ اس فیصلے کے اوپر وہ ہمیں طاقت نظر آتی ہے، نہ اس فیصلے کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کوئی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوگا یا نہیں ہوگا. یا وہ فیصلہ جو باہر سنایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اندر کیا بات ہو رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو اب نقصان پہ نقصان پہنچائے جا رہی ہیں، اور اس کی تباہی کا بھی باعث بن رہی ہیں، اور اس کے اپنے لیڈر اس کی بن رہے ہیں. اب دیکھیے، بشرا بی بی، مریم ریاض وٹو اور یہ مشال یوسف زئی، یہ سارا گروپ ایک طرف ہو گیا. علیمہ خان اور اس کی بہنیں جو ہیں وہ دوسری طرف ہو گئے. یہ پارٹی کی دوسری جو قیادت ہے دوسرے درجے کی جو ہے یہ تیسری طرف ہو گئے. وہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں بگوڑے اور وہ جو سوشل میڈیا کے وہ چوتھی طرف ہو گئے. تو یہ کوئی کھچڑی ایسی بنی ہوئی ہے کہ پوری پارٹی ہی تتر بتر اور کنفیوژن کا شکار ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جناب آپ افغانی لے کر آ گئے 190 اب تک جن کی نشاندہی ہوئی، جو لوگ پکڑے گئے ہیں 4,500 190 اس میں افغانی نکلے ہیں، مسلح تربیت یافتہ. ان کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ خون خرابہ ہو جاتا، یہ ٹکراؤ ہو جاتا، یا ان لوگوں کو نہ روکا جاتا تو خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں خون کی ندیاں بہہ جانا تھی، اسلام آباد میں خانہ جنگی ہو جانی تھی، اسلام آباد کے حالات انتہائی خراب ہو جانے تھے. وہ تو ہمارے اداروں نے، ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے معاملے کی نزاکت کو بھانپا، اور اس نزاکت کو بھانپتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. اب دوسری جو ہے، جو ایک اخبار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا پسندیدہ، ٹھیک ہے جی، واشنگٹن ایکسپلورر یا واشنگٹن، اس کا عجیب سے ناموں سے وہ چلتا ہے، کہ اس میں بھی اب ایک اس کا موازنہ پیش کیا گیا ٹرمپ کا اور عمران خان کا. اس میں موازنہ دیا گیا. تو بھائی کیا جوڑ ہے ٹرمپ کا اور عمران خان کا؟ وہ جس طرح کا صدر ہے اس طرح کے تو معاملات عمران خان کے ساتھ نہیں. وہ کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہوگا جی کہاں ٹرمپ اور کہاں ہمارا یہ گڑی چور لیڈر. ہاں جی. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ ٹرمپ، اس اخبار نے یہ کہا کہ اس سے جو ہے نا وہ اس کو دور رہنا چاہیے. وہ اس اخبار نے لکھا، امریکی اخبار نے، کہ اس کو دور رہنا چاہیے، ٹرمپ کو عمران خان سے دور رہنا چاہیے، یہ تو شیطانی جو قوتیں ہیں وہ اس میں پھنسا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا اس کا کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. تو ویسے بھی ٹرمپ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں، امریکہ کی نا ایک اپنی پالیسی ہوتی ہے، ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے. ویسے بھی اسی امریکہ کے پاس یہ کس منہ سے جائیں گے جس امریکہ کو کہا تھا کہ یہ رجیم چینج میں ملوث ہے، یہ سائفر میں ملوث ہے، میری حکومت گرانے میں ملوث ہے. تو وہ تو اپنے مفادات دیکھتے ہیں. تو وہ جو اب ٹرمپ کو اب مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے اور بڑے معاملات ہیں، آپ پہلے ان معاملات کو دیکھیں، اس کے بعد یہ چیزیں آپ دیکھ لیں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو لیکن یہ جو اب، اور کہا گیا کہ دور رہیں اس سے، عمران خان سے آپ دور رہیں. تو یہ اس کو مشورے جو ہے وہ اخبار دے رہا ہے.
تو یہ ابھی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی. ویسے بھی میں نے کہا کہ اتنی فرصت اس کے پاس کہاں ہوگی ٹرمپ کے پاس کہ وہ عمران خان کے لیے وقت نکالتا پھرے. اس کے اپنے بڑے مسئلے مسائل ہیں. وہ تو الٹا مشرق وسطیٰ کو آج کل دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر جرگہ مالی نہ چھوڑے گا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو یہ جو ابھی یہ ساری چیزیں ملا جلا کے چونکہ یہ گھومتی ساری پی ٹی آئی کے ارد گرد ہے. ہمارا میڈیا ہو, ہمارے جو ٹی وی چینلز ہوں, سوشل میڈیا ہو, کیا کریں. جتنے کیسز ہیں وہ اس میں ہر کیس میں عمران خان ملوث ہے. اب وارنٹ گرفتاری جاری ہو گیا, وہ جی ایچ کیو کیس میں جاری ہو گیا, وہ جناب علی گنڈا پور کے بھی ہو گیا کہ وہ پیش نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں برے طریقے سے, اور یہ اس پہ جاتے نہیں, عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے. کبھی کوئی استثنا, کبھی کوئی استثنا, یہ چیزیں جو چل رہی ہیں. تو اس ساری صورتحال کو آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس پارٹی کے اندر جو اس وقت کمن کیریاں چل رہی ہیں اور اسی وجہ سے ابھی تو کبھی یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ ابھی چلنا کس طرح ہے. بیانیہ بھی فارغ ہو گیا ہیں, لاشوں کی سیاست بھی فارغ ہو گئی. پھر وہ عمران خان کو پاگل قرار دینے والا ڈرامہ بھی ناکام ہو گیا, اس کو جی ایچ کیو کے حوالے کرنے کا ڈرامہ بھی فیل ہو گیا, وہ کہانی بھی سمجھ نہیں آئی. تو اب 12 لاشیں 13 لاشیں وہ بھی سمجھ نہیں آئی. اب یہ کس بیانیے پہ چلیں گے, وہ بیانیہ بھی جو نہیں ہے, کیونکہ بیانیہ تقسیم ہے, تتر بتر ہے, اور وہ پارٹی کا جو اندر چیئرمین بیٹھا ہے وہ اس کو جو جا کر کہتا ہے وہ اس کی مان لیتا, اگلا بندہ آتا ہے اس کی مان لیتا, اس کے اپنے ذہن میں بھی کچھ نہیں ہے کہ اس کرنا جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ تھے آج کا ویلاگ. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.